تو ایک اور چیز سے ہم تنگ رہتے ہیں، فلاں آدمی نے ہمارے بارے میں کوئی اچھے خیالات کا اظہار نہیں کیا، دشمن پروپیگنڈا کر رہا ہے ہمارے خلاف، ہمیں بدنام کرتا ہے، سازشیں کر رہا ہے، ایک ہی پہلو ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اس سے لڑنے کا بہترین طریقہ میری نظر میں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سنت ہے۔ کوفہ پر گورنر مقرر ہوئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ آج کے زمانے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں۔ تو گورنر کوفہ نے ان سے کہا کہ اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا جب تک کہ اس کو آزما نہ لوں۔ گورنر کوفہ نے ایک قاصد کو بلایا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انتہائی نازیبا خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ جو کچھ میں نے تم سے بیان کیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جا کے ان کے سامنے دہرا دو اور اس کے جواب میں وہ جو کچھ فرمائے وہ منوڑن آ کے مجھے کوٹ کر دینا۔ قاصد کوفہ سے چلا مدینہ منورہ اور آ کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور حاضری دے دی۔ آپ محفل میں بیٹھے تھے، فرمایا کہ میں گورنر کوفہ کا پیغام لایا ہوں آپ کے لیے۔ فرمایا کہو۔ کہا کہ اگر میں علیحدگی میں عرض کر دوں، اس لیے کہ تعظیم اور عزت محل نظر تھی کہ حضرت امام حسن بہت بلند مقام کے، تو آپ نے فرمایا نہیں، کہہ دو سب کے سامنے۔ وہ جو نازیبا خیالات کا اظہار کیا تھا گورنر کوفہ نے حضرت امام حسن کے بارے میں، وہ انہوں نے اسی طرح بیان کر دیے اس قاصد نے۔ تو وہ تلخ رائے سن کر حضرت امام حسین نے صرف ایک جملہ کہا کہ اگر گورنر کوفہ نے یہ جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرمائے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اللہ گورنر کوفہ کے حال پر رحم فرمائے۔ تو بجائے پریشان ہونے کے کہ کوئی شخص آپ کے خلاف کام کر رہا ہے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، آپ کے خلاف لوگوں کے پاس آپ کی برائیاں کرتا ہے، تو یہ بہتر نہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت پہ عمل کیا جائے گا، یہ سوچ کر کہ اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو اللہ میرے حال پر رحم فرما دے اور توفیق بخشے کہ میں ان خامیوں سے پاک ہو جاؤں، اور اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو کہنے والے کے حال پر اللہ رحم فرمائے کہ اس نے تہمت باندھی ہے تو اللہ اس کے لیے اسے معاف کر دے۔